اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ARYQ ٹی وی کا خوبصورت سلسلہ قرآن اور ذکر رسول کے عنوان سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور فضیلتوں پر مبنی ایک آیت کریمہ پر آج ہم بات کریں گے۔ یہ آج آیت سورہ آل عمران کی 81 آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق، پھر اس کے بعد تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو تصدیق کرنے والے ہیں، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، عہد یہ ہے کہ تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، ولتنصرن، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قالا، پھر اللہ پاک نے پوچھا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور میرا یہ بھاری عہد وعدہ قبول کرتے ہو، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشہدوا، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر تم گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ یہ آیت کس طرح عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ عہد ہوا ہے جس کا یہاں ذکر ہے عالم ارواح میں۔ ابھی ہماری روحیں جسموں میں منتقل نہیں ہوئی تھیں، صرف روحیں ہی روحیں تھیں۔ تو جیسے اللہ پاک نے ایک وہ عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری روحوں نے اس کا اقرار کیا، وہ ساری روحوں سے عہد لیا گیا تھا، مگر یہ عہد خاص تھا، اس کی محفل خاص تھی، اس کے شرکاء خاص تھے۔ کن روحوں کو اللہ نے جمع کیا؟ کائنات کی افضل ترین روحوں کو، نبیوں کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا، اور اس محفل میں، اس مجلس میں اللہ پاک نے نبیوں کی روحوں کو مخاطب کیا، اور پھر ان سے یہ عہد لیا۔ اور وہ عہد کیا تھا کہ آپ اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث ہوں گے، جائیں گے، آپ کو اللہ کتاب بھی دے گا اور حکمت بھی دے گا۔ ایسے میں اگر میرا نبی مدینے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ جائیں تو پھر آپ نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ زمانہ کوئی بھی ہو، ڈنکا مصطفیٰ کا بجتا ہے، آپ نے ان پہ ایمان لانا ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک نے ان نبیوں کو تو نبی بنا کے بھیجا تھا، ہمارے نبی کو نبیوں کا نبی بنا کے بھیجا تھا کہ یہ سارے نبی بھی حضور پہ ایمان لائیں گے، حضور کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، اور اس کا عہد اللہ پاک لے رہا ہے خود عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں سے۔ ابھی کائنات بنی نہیں ہے، مگر میرے آقا کا ذکر جاری و ساری ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجانے والوں، اس محفل کی ابتدا عالم ارواح میں ہوئی تھی جس کو قرآن نے بیان کیا، اور کس طریقے سے اللہ نے یہ عہد لیا اس سے بھی شان مصطفیٰ جھلک کے سامنے آتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ عہد لینے کے بعد ان سے کہا اقرار کرتے ہو، ورنہ عموماً نبیوں سے جو بات کی جاتی ہے تو بعد میں اقرار نہیں کرایا جاتا، کیونکہ نبی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ تو ہر بات کو مانتے ہی ہیں۔ لیکن یہاں آپ انداز کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ دیکھیں گے۔ اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری، میرا عہد قبول کرتے ہو۔ پھر ان سے کہلوایا، قَالُوا اقررنا، انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ فشہدوا،
اب تم گواہ رہنا اس عہد کے، اور میں خود اس عہد کا گواہ ہوں، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ پھر اس پر اس طریقے سے شہادت دلوانا، گواہی دلوانا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے بعد پھر جائے گا وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ نبیوں سے اس انداز میں گفتگو، یہی وہ مقام ہے قرآن کریم کا کہ جب عالم ارواح میں اللہ پاک حضور علیہ السلام کے لیے عہد لے رہا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے نبی بالفرض آ گئے تو پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پہ ایمان لاؤ، مجھ پہ ایمان لاؤ، اب تم نے یہ کہنا ہے آؤ ہم سب مل کر اس نبی مرسل پہ ایمان لاتے ہیں، پھر یہ مقتدا ہوں گے اور تم مقتدی ہوگے۔ تو ہر نبی کو اپنے زمانے میں ذکر رسول کا وہ احساس رہتا تھا، وہ یاد رہتی تھی۔ نبی تو اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ ہم نبی تو بنائے گئے ہیں مگر کاش ہم بھی مصطفیٰ کے امتی ہوتے، ہم بھی نبی آخر الزماں کے امتی ہوتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں وہ خواہش موجود ہے۔ تو یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اتنی پاکیزہ محفل سجائی گئی، پھر اس محفل میں خود رب العالمین گفتگو کر رہا ہے، ذکر مصطفیٰ خود رب کر رہا ہے، سارے نبی اس کو سماعت کر رہے ہیں، پھر اس کا اہتمام، پھر اس کا انصرام، پھر ہر نبی کے اپنے اپنے زمانے میں حضور علیہ السلام کی آمد کا امکان، پھر اس کی یاد دہانی، یہ سارا منظر اگر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے تو یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ جو فضیلت اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے وہ فضیلت کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ نبیوں کو اور فضیلتیں حاصل ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مرکزی شان ہے کہ ہر نبی کو آپ سے جوڑا گیا، ہر نبی کی امت کو آپ سے جوڑا گیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں مصطفیٰ مرکز ہیں اور اللہ نے ساری کائنات کو اس مرکز کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے کہ سب میں اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس مصطفیٰ آئیں تو تم بھی ایمان لانا، تمہارے پاس مصطفیٰ آئیں تو تم بھی ایمان لانا۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی کو نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے، افضل الرسل بنا کے بھیجا ہے، سارے رسولوں سے افضل بنا کے بھیجا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا امپلیمنٹ کتنا خوبصورت ہوا کہ ہر نبی کے زمانے میں حضور علیہ السلام بالفعل تشریف تو نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو نہیں ہوئی، لیکن ایک عالم ارواح میں عہد تو ہوا تھا کہ اگر نبی آئیں، اگر نبی آئیں، اگر نبی آئیں۔ تو اللہ پاک نے اس عہد کو پورا کیسے کیا، اور اللہ پاک نے اس عہد کی جو عملی شکل ہے وہ کیسے دکھائی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جاتی ہے معراج کی، اور آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، کہا میرے محبوب میرے پاس تو تشریف لائیں گے لیکن راستے میں ایک کام ہے وہ کرتے آئیں، ایک عہد ہے اس کی تکمیل کرتے آئیں۔ یا اللہ وہ کیا عہد ہے؟ کہا میرے پاس آنے سے پہلے آپ بیت المقدس آئیں، آپ فلسطین آئیں، سفر کو آپ اس طرح رکھیں کہ پہلے وہ زمینی سفر ہو پھر آسمانی سفر ہو، آپ حرم سے بیت المقدس آئیں گے، میں سارے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کروں گا، اور پھر اسی آیت کا ایک منظر پیدا ہوگا کہ سارے نبی مقتدی بن جائیں گے، میرے مصطفیٰ تم امام بن جاؤ گے، میں نے تمہیں امام الانبیاء بنانا ہے، میں نے تمہیں امام القبلتین بنانا ہے۔ تو دیکھیں حرم بھی مصطفیٰ کا ہے، حرم بھی مصطفیٰ کا ہے، اور بیت المقدس بھی مصطفیٰ کا ہے۔ جب حضور آ گئے تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اہل کتاب میں سے کہ نہیں جی بیت المقدس تو ہمارا ہے، ہم سے وعدہ لیا گیا تھا اور ہمیں یہ زمین دی گئی تھی۔ یہ زمینیں
کوئی نسلی پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ وقت کے نبی کو دی جاتی ہیں۔ جب موسیٰ آئے تو موسیٰ کو عطا کی گئی، جب عیسیٰ آئے تو ان کے لیے اس کی بشارت قائم کی گئی، اور جب محمد عربی آئے تو آپ کو بھی اللہ پاک نے جیسے حرم عطا فرمایا تھا ویسے بیت المقدس عطا فرمایا۔ تو اب اس کا متولی ہونا، اس کا کیئر ٹیکر ہونا، وہ حضور کے بعد حضور کی امت کے پاس ہے، جو ان کے امتی ہیں آگے، جو ان کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ تو اس کا شاندار منظر جو امپلیمنٹ تھا وہ کہاں ظاہر ہوا کہ جب حضور معراج پر جا رہے تھے تو پھر سارے نبی تشریف لائے، سارے نبیوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، پھر وہ جو عہد ہوا تھا عالم ارواح میں اس کی آج آ کے تکمیل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ میں ہی ہوں جسے رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، میں ہی وہ ہوں جسے اللہ پاک نے سارے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا ہے، افضل الرسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کا جو خلاصہ اور مفہوم ہے وہ یوں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں اس آیت کریمہ سے کہ کس طرح اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرکزی شان عطا فرمائی ہے، اور کس طرح اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کے اندر نمایاں فرمایا ہے، اور کس طرح اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے اندر ممتاز فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ اول سے آخر تک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں عالم ارواح تو ذکر مصطفیٰ، ہر نبی کا زمانہ تو ذکر مصطفیٰ، خود حضور کا زمانہ تو ذکر مصطفیٰ، صحابہ کا زمانہ تو ذکر مصطفیٰ، اور اس کے بعد جو زمانہ ہے تو ذکر مصطفیٰ، اور جب قبروں میں جائیں گے تو ذکر مصطفیٰ، اور جب میدان محشر سجایا جائے گا تو وہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا، وہاں بھی شان مرکزی مصطفیٰ کی ہوگی۔ سارے نبی یہ کہہ رہے ہوں گے ہم بھی خدا کے نبی ہیں، لیکن آج کام ہمارے پاس نہیں ہوگا، تو پھر کہاں جائیں؟ وہ در بتاؤ، وہ مقام بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں ہمارا کام ہو۔ ہر نبی بتا رہا ہوگا آج کام تو محمد مصطفیٰ کے پاس ہوگا، اور پھر ساری امت، سارے لوگ متوجہ ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی شان دکھلائی جائے گی، یہ محشر اسی لیے سجایا جائے گا۔ اور پھر جب لوگ ان کے پاس پہنچیں گے، عرض کریں گے، جب رب اپنے بندوں سے بات نہیں کر رہا ہوگا اس جلال اور رعب کے عالم میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، اور پھر اپنے رب کے حضور اپنا سر رکھ دیں گے، اور پھر رب کائنات ان کے سجدے کی برکت سے، ان کی قربت کی برکت سے، ان کے ساتھ جو ناز ہے اس کی برکت سے اللہ پاک کہے گا ارفع رأسک یا محمد۔ پھر رب اہل محشر سے کلام کرے گا کہ اے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیے، آج آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، اس کا کام کیا جائے گا۔ تو یہ ہے شان مرکزی اس کائنات میں، جو روح مصطفیٰ ہے، جو نور مصطفیٰ ہے، یہ اس کی مرکزیت ہے۔ اور اسی لیے ہمارے فقہاء، علماء، صلحاء یہ بات اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ اگر تم اپنے گھر میں جاؤ اور کوئی بندہ گھر میں موجود نہ ہو تو پھر بھی تم روح مصطفیٰ پہ سلام ضرور بھیجنا، اس لیے کہ مصطفیٰ کی روح ہر گھر میں موجود ہے۔ ہر نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، ہماری نمازیں ہوں، ہماری محفلیں ہوں، ہمارے گھر ہوں، ہماری روحیں ہوں، ہمارے جسم ہو، ہماری آنکھوں کا نور ہو، اس کائنات میں سورج چاند کا نور اور روشنی ہو،
خدا کی قسم ہر جگہ روح مصطفیٰ کا جلوہ موجود ہے. اگر وہ روح درمیان سے نکل جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے. اللہ پاک نے اس قدر مرکزی شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. یہ آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں تو کبھی بھی آپ کے ذہن میں خدشات پیدا نہیں ہوں گے کہ اتنا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، اتنی نعتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں، اتنا درود کیوں پڑھا جاتا ہے، اتنی محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں. اس لیے کہ یہ سب کچھ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. جب تک ذکر مصطفیٰ ہوتا رہتا ہے روحیں تازہ رہتی ہیں، اور جب یہ ذکر ختم ہو جاتا ہے تو وہاں بربادیاں پیدا ہوتی ہیں، نحوستیں پیدا ہوتی ہیں. آؤ آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نبیوں کو اس قدر امام الانبیاء سے جوڑ رہا ہے تو ہم تو گناہگار لوگ ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں قدم قدم پر ڈگمگانے کے لیے ہزاروں اسباب موجود ہیں. آج بھی اگر ہم نے نبی آخر الزماں کا دامن نہ تھاما تو خدا کی قسم ہزاروں ایسے اسباب ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچ کر لے جائیں گے، ہمیں گمراہیوں پر ڈال دیں گے. اسی لیے قرآن بار بار یہ کہتا ہے، یہ شان مرکزی بتا کر کہ جب اتنا بڑا حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے، اتنی بلند شان والا نبی تمہیں عطا فرمایا ہے، تو پھر آ جاؤ دل بھی ان کے سامنے جھکا دو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہیں ہم باتیں کر کے اپنے آپ کو فضیلتیں بیان کر کے اپنے آپ کو محدود تو نہیں کر لیتے. اس کا عملی نتیجہ کب نکلے گا کہ ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ میرا نبی نبیوں کا امام ہے، تو پھر دنیا مجھ سے پوچھے گی اگر تو نبیوں کے امام کا امتی ہے تو بتا تو نے انہیں کتنا تھاما، ان کی سنت پہ کتنا عمل کیا، ان سے کتنی محبت کی، ان کے رستے پہ کتنا چلا. یہ وہ سوال ہے جو اس آیت کے ضمن میں موجود ہے. خدا کی قسم نبیوں نے حضور سے بڑی محبت کی ہے، نبیوں نے حضور علیہ السلام کی بڑی طلب کی ہے. اگر ہم اس میدان میں پیچھے رہ گئے تو دامن میں کچھ نہ رہے گا. ہم یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس مجلس کی برکت سے کہ انشاءاللہ دامن مصطفیٰ تھام کے رکھیں گے اور اپنے آپ کو مدینے سے اور مدینے والے سے جوڑ لیں گے انشاءاللہ الکریم. اس آیت کے ضمن میں چند باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں، آپ نے بڑی توجہ سے سنا، اور اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہو اس گفتگو سے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو ضرور آپ لوگ سوال کریں. جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے انبیاء کے دور میں تشریف لاتے تو کیا ان انبیاء کرام کی جو امتیں تھیں تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلاتی؟ دیکھیں یہ آیت کریمہ اسی بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر حضور آئیں گے تو آپ نے ایمان لانا ہے، آپ نے نصرت کرنی ہے، اور جب آپ ایمان لائیں گے تو آپ امتی بنیں گے. تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ اگر حضور تشریف لاتے تو حضور جب بھی آ جاتے، حضور نہیں آئے اس کے باوجود ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے. تو اگر حضور آ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس لیے جو ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ ساری وہ امتیں جس میں حضور تشریف لاتے وہ حضور ہی کی امت ہوتی، اور بلکہ بنسبت اور بوسیلہ نبیوں کے جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ساری امتیں ہیں بھی مصطفیٰ کی، کیونکہ قیامت کے دن سارے نبی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے، لیکن وہ گواہی تب مقبول ہوگی کہ جب اس پر اللہ پاک نبی آخر الزمان کی گواہی قبول فرمائے گا، جیسے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر، سورۃ النساء میں اس کا ذکر ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کی وہ جو شان مرکزی ہے اس کو یہ ظاہر کیا گیا ہے، اور ہر زمانہ جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے سامعین محترم، سوالات کا سلسلہ بھی ہوا، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول